اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد بحث گفتگو ہماری چل رہی تھی قطع اور اس کے احکام کے بارے میں۔ تو قطع کا حکم کیا کہا تھا کہ قطع کا حکم یہ ہے کہ وہ حجت ہے، اور حجت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ منجزیت و معذریت کی صفت ہیں، یعنی قطع کے اندر کیا صفت ہے؟ منجزیت کی صفت ہے اور معذریت۔ منجزیت کی صفت کب ہوتا ہے؟ اگر مطابق واقع ہو، یعنی اگر آپ کو کسی حکم پہ قطع ہو جاتا ہے کہ فلان چیز واجب ہے اور لوح محفوظ میں خدا کے ہاں بھی واجب ہے مثلا، پھر آپ کا قطع کیا ہوا؟ اس حکم واقعی کے ساتھ برابر لگانا، حکم واقعی بھی وجوب اور آپ کا قطع بھی کہہ رہا ہے وجوب، تو پھر یہ قطع کیا فائدہ دیتا ہے؟ منجزیت کا فائدہ دیتا ہے۔ منجزیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر اسی حکم واقعی کو لاگو کرتا ہے، یعنی پہلے آپ کو اس حکم پہ قطع نہیں ہوا تھا، علم نہیں ہوا تھا، تو پھر وہ فعلیت پہ تو تھا، منجز نہیں تھا، ٹھیک، لیکن جب آپ کو قطع ہوا تو پھر جو حکم واقعی آپ کے اوپر کیا ہوا؟ منجز ہوا، تو پھر آپ کا قطع کیا فائدہ دیا؟ حکم واقعی کو آپ کے اوپر لاگو کرنے کا فائدہ دیا، تو لہذا قطع کی صفت کیا ہے؟ منجزیت ہے۔ اور فرض کرے آپ کو قطع ہوا حکم پر کہ وجوب ہے، لیکن واقعی میں وجوب نہیں تھا، تو پھر آپ کا قطع یعنی قطع خاطی ہے، یعنی قطع کبھی مصیب ہوتا ہے کبھی مخطئ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا قطع غلط تھی، مثلا کہ واقعی میں واجب نہیں تھا لیکن آپ کے قطع نے کہا واجب ہے، تو پھر آپ کا قطع آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے؟ معذریت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی آپ کو عذر فراہم کرتا ہے کہ پروردگار میں نے تو اپنے قطع پہ عمل کیا تھا، پھر واقعی میں لوح محفوظ میں واجب تھا نہیں تو کہ مجھے پتہ نہیں تھا، لہذا مجھ پر کیا ہے، میرا کیا گناہ ہے، اس طرح کہہ سکتا ہے، تو لہذا یہی قطع آپ کو کیا کرتا ہے؟ عذر فراہم کر دیتا ہے۔ یہ کل ہم نے بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات آج بتانا چاہتے ہیں، ثم لا یذهب علیک، آپ کے ذہن سے یہ بات مخفی نہ رہے، آپ کے ذہن سے یہ بات مخفی نہ رہے، کیا مخفی نہ رہے؟ کہ ان تکلیف ما لم یبلغ مرتبۃ البعث والزجر لم یصدر فعلا۔ یہ مقدمتاً ہم حکم کو 4 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں، احکام شرعی کو ہم مرحلہ وار 4 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں، 4 اقسام، اور وہ 4 اقسام طولی ہیں۔ طولی کا مطلب یہ کہ یک کے بعد دیگر ہے، ایک کے بعد دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ مرحلۃ الاقتضاء ہوتا ہے۔ مرحلۃ الاقتضاء کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مولا کو معلوم ہے کہ فلان فعل کے اندر مصلحت موجود ہے، مولا کو معلوم ہے کہ فلان فعل کے اندر مصلحت موجود ہے، پھر مولا جب مصلحت موجود ہے تو پھر مصلحت کا علم ہوتا ہے، تو پھر اس کے تحت مولا کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا جعل کرے؟ وجوب جعل کرے۔ اور کسی فعل کے اندر مفسدہ ہے اور یہ مفسدہ ہو تو کیا تقاضا کرتا ہے؟ حرمت کو جعل کرنے کا، تو لہذا پہلا مرحلہ علم بالمصلحہ و علم بالمفسدہ، کسی فعل کے اندر مصلحت کا علم ہوتا ہے، کسی فعل کے اندر مفسدے کا، یہ مرحلہ اقتضاء ہوتا ہے۔ تو جب مصلحت و مفسدہ موجود ہے فعل کے اندر، تو پھر دوسرے مرحلے میں مولا کیا کرتا ہے؟ جس فعل کے اندر مصلحت موجود ہے اس کے لیے وجوب کو جعل کرتا ہے، جس فعل کے اندر مفسدہ موجود ہے اس کے لیے حرمت کو جعل کرتا ہے، تو اس مرحلے کو مرحلہ جعل یا انشاء کہتے ہیں۔ مرحلہ جعل یا مرحلہ انشاء، یعنی حکم کو جعل کیا ہے مولا نے۔ حج کے اندر مصلحت موجود ہے، مولا نے وجوب جعل کیا۔ نماز کے اندر مصلحت موجود ہے، مولا نے اس کے لیے وجوب کو جعل کیا۔ شرب الخمر کے اندر مفسدہ موجود ہے، مولا نے اس کے لیے حرمت کو جعل کیا۔ یہ مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ انشاء ہے، ٹھیک۔ اب یہ حج کب واجب ہونا ہے، فعلی کا پر ابھی مرحلہ نہیں ہے، بلکہ فقط حکم کو جعل کرنے کا مرحلہ ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ پھر مرحلہ فعلیت آ جاتا ہے۔ مرحلہ فعلیت کب آ جاتا ہے؟ جب وہ زمانہ آ جائے کہ جب اس کو عملی میدان میں لاگو کرنے کا زمانہ آ جائے، کہ حج ایک دفعہ حج ابھی مثلا حج کے لیے ابھی پر 11 مہینہ باقی ہے، آپ کے اندر استطاعت آ جاتا ہے، تو پھر مولا آپ کے لیے حج کے وجوب کو جعل کرتا ہے، لیکن ابھی مرحلہ انشاء ہے۔ لیکن جب حج کا موسم آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اوپر حج کا وجوب کیا ہو جاتا ہے؟ وہی وجوب جو پہلے جعل کیا تھا وہ فعلی بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ لیکن فعلی کن افراد کے اوپر ہوتا ہے؟ فعلی ہونے میں فرق نہیں ہے، جس کو حکم کا علم ہو اس کے ہاں میں بھی فعلی ہے، جس کو حکم کا علم نہ ہو اس کے ہاں میں بھی فعلی ہے، لیکن فرق علم ہونے نہ ہونے کا، یعنی کیونکہ احکام واقعی مشترک بین العالم والجاہل کا مطلب کیا ہے؟ احکام واقعی عالم کے لیے بھی جعل ہوتا ہے، جاہل کے لیے بھی، لیکن فرق کس مرحلے میں ہوتا ہے؟ مرحلہ تنجد میں آتا ہے۔
اگر آپ کو اس حکم فعلی کا علم ہو کسی مکلف کو تو اس کے حق میں یہ منجز بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مکلف کو حکم فعلی کا علم نہ ہو، حکم فعلی تو اس کے حق میں تھا کیونکہ اس کے پاس استطاعت بھی موجود ہے اس بندے کے پاس، اور حج کا موسم بھی آیا ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر حج کے وجوب کا پتہ نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر حج واجب ہونے کا پتہ نہیں، استطاعت ہے، شرائط موجود ہے، حج کا زمانہ بھی آیا ہے، تو مطلب کیا ہے، اس بندے پر حج کس مرحلے میں پہنچا ہے؟ حج کا وجوب فعلیت کے مرحلے میں تو پہنچا ہے نا، یہ فعلیت ہے، لیکن اس کو علم نہیں ہے، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ منجز نہیں ہوا۔ لیکن دوسرا بندہ جس کو حج کے وجوب کا بھی پتہ ہے، استطاعت بھی ہے، موسم بھی ہے، تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ پھر فعلیت سے گزر کے تنجز بھی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا مرحلہ تنجز میں فرق کیا آتا ہے؟ عالم و جاہل میں، کہ جس کو حکم شرعی کا علم، فعلیت کا علم ہو تو منجز ہوتا ہے، جس کو فعلیت کا علم نہ ہو منجز۔ تو لہٰذا اس طرح کتنے مرحلہ ہوا؟ 4 مرحلہ۔ پہلا مصلحت و مفسدے کا علم ہونا، دوسرا اس کے حکم جعل کرنا، تیسرا حکم کے لاگو ہونے کا زمانہ آنا، یہ پہلی، اور اس کے بعد علم ہونا، چوتھا مرحلہ۔ علم ہو تو منجز ہوتا ہے، علم نہ ہو تو منجز۔ انہیں کو انہوں نے احکام کے سوال بنایا تھا، اشتباہ کیا تھا کیا؟ اسی مراتب کو انہوں نے سوال میں دیا تھا کہ احکام شرعی کا تو ہمیں غلط کیا، یہ پتہ نہیں چلا۔ وہ الگ، یہ دونوں تاربن شاید اس کا الگ ہے، آگے ہمارے کے بحث میں ہوگا۔ اب ہم نے مراحل ذہن میں رکھا تھا وہاں نہیں، مراحل الگ چیز ہے، یہ شاید میرے خیال میں موضوع الگ الگ ہوگا یہ حاجی احکام شرعی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آتے ہیں اس کو ہم تطبیق کے مرحلے میں آتے ہیں، اب اور طریقہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان التکلیف، آگے آ جائیں، ان التکلیف ما لم یبلغ مرتبۃ البعث والزجر، کوئی بھی تکلیف شرعی جب تک وہ بعث و زجر کے مرحلے میں نہ جائیں، اسے بعث و زجر کے مرحلے کا دوسرا نام ہے فعلیت، مرحلہ فعلیت، کیونکہ بعث و زجر کب ہوتا ہے؟ مرحلہ فعلیت میں ہوتا ہے، جب اس فعل کے بجا لانے کا زمانہ آتا ہے، مثلاً اس بندے کو استطاعت بھی آیا اور حج کا موسم بھی آیا، تو حج کا موسم آتا ہے، مولا اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ تم حج کے لیے جاؤ، حکم کب آتا ہے؟ بعث و زجر۔ اگر تم بعث یعنی کہ وعدار کرنا، اور نہ جانے کی صورت میں اس کی مذمت کرنا، زجر کا معنی کو حج کے لیے کیوں نہیں گیا، یہ زجر ہے۔ حج کے لیے جاؤ کیا ہے؟ یہ بعث ہے۔ تم حج کے لیے کیوں نہیں گیا، یہ کیا ہے؟ زجر ہے۔ تو یہ بعث و زجر کا مرحلہ کس مرحلے میں آتا ہے؟ مرحلہ فعلیت میں آتا ہے، جب اس کام کے بجا لانے کا زمانہ آتا ہے، یعنی ایک بندہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، بندہ بالغ نہیں ہوا ہے، وجوب ہر شخص کے لیے جعل ہوتا ہے، لیکن لاگو اس کے اوپر کب ہوگا؟ جب وہ بالغ ہونے کے بعد۔ نماز کا وجوب تو شارع نے جعل کیا ہوا نا، ہر نماز کے لیے وجوب ہے، لیکن اس بندے کے لیے ابھی تک وجوب لاگو نہیں ہوا تھا جب یہ بالغ نہیں ہوا تھا، لیکن جو ہے ایک بندہ بلوغ کے مرحلے میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر مرحلہ فعلیت میں آ جاتا ہے، تو پھر مولا اسے کیا کہتا ہے؟ تم نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ بات ہے۔ اور اگر فرض کرے وہ نماز نہ پڑھے تو کیا آتا ہے؟ زجر آتا ہے، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا؟ تو یہ بات اور زجر کا مرحلہ ہمیشہ کس مرحلے میں ہوتا ہے؟ مرحلہ فعلیت میں ہوتا ہے، جب اس کا زمانہ بھی آ جاتا ہے۔ حج تکلیف ما لم یبلغ مرتبۃ البعث والزجر، جب تک کوئی تکلیف بعث و زجر کے مرحلے تک نہ پہنچے کہ مولا کرو یا نہ کرو، بعث کس شکل میں کرتا ہے؟ مولا امر کے ذریعے سے، بعث کا جو بیان کرنے کا طریقہ امر ہے، ان الامر یدل علی البعث والنہی یدل علی الزجر۔ اور یہاں پر میرے خیال میں زجر ان افراد سے مربوط ہے، کیونکہ ہمارے پاس 2 قسم کی تکلیف ہے نا، ایک تکلیف اوامر ہے، واجبات سے مربوط ہے، دوسرا تکلیف محرمات سے مربوط ہے۔ تو بعض کا تعلق ہے واجبات سے، کہ تم حج کو بجا لاؤ، تم نماز پڑھو، لیکن یہاں شرب الخمر کے تکلیف آپ کے پھیلی ہو تو پھر مولا بات تو نہیں کرے گا نا، بلکہ کیا کرے گا کہ شراب مت پڑھو، یہ کیا ہے؟ زجر ہے۔ نہیں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زجر ہے۔ شراب مت پیو، مثلا شراب مت پیو مثال کے طور پر، حرام مت کھاؤ مثال کے طور پر، ربا مت کھاؤ، یہ کیا زجر ہے؟ السلام علیکم۔ تو لہٰذا یہ بعث و زجر کے مرحلے تک کوئی حکم نہ پہنچے، یعنی کہ الفاظ دیگر لم یصر فعلیا، اس وقت تک فعلی نہیں ہوتا ہے، جب تک کوئی حکم بعث و زجر کے مرحلے تک نہ پہنچے، امر و نہی مولا کی طرف سے اس کے اوپر نہ آ جائے، اس وقت تک وہ حکم آپ کے اوپر پھیلی نہیں ہوتا۔ حج وما لم یصر فعلیا، اور جب تک حکم آپ کے اوپر پھیلی نہ ہو، لم یکن یبلغ مرتبۃ التنجز واستحقاق العقوبہ، اس وقت تک وہ تنجز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تنجز سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فعلیت کا مرحلہ ہے۔ جب پہلے فعلی ہو، بات و زجر ہو، پھر دوسرے مرحلے میں تنجز کی بات آتا ہے۔ اگر فعلی نہ ہو تو تنجز کہاں سے آتا ہے؟ یہاں پر 4 مرحلہ پہ در پہ ہے۔
پہلا مرحلہ کیا ہے؟ مصلحت اقتضاء ہے. تو جب تک مرحلہ اقتضاء سے نہ گزرے اس وقت تک مرحلہ انشاء میں نہیں آتا ہے. تو مرحلہ انشاء کون سا مرحلہ ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے. پہلے مرحلہ اقتضاء سے گزر کر مرحلہ انشاء میں آ جاتا ہے. تو لہذا جب تک مرحلہ اقتضاء نہ ہو مرحلہ انشاء نہیں ہے. اور تیسرا مرحلہ کیا؟ مرحلہ فعلیت. جب تک مرحلہ انشاء نہ ہو مرحلہ فعلیت نہیں ہوتا ہے. کیونکہ پہلے حکم انشاء و جعل کرے تو فعلیت کی بات ہے نا، جعل نہ کرے فعلیت کہاں سے؟ اور یہی مرحلہ ہے میں بھی کہ تنجس سے پہلے کیا آتا ہے؟ فعلیت. پہلے فعلی ہو تو تنجس ہوتا ہے، فعلیت سے پہلے تنجس نہیں ہوتا ہے. تو لہذا کیا فرماتے ہیں؟ ما لم یصر فعلیا لم یکن یبلغ مرتبۃ التنجس. جب تک کوئی بھی حکم فعلیت کے مرحلے میں نہ آ جائے اس وقت تک منجز نہیں ہوتا. منجز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ یہ عطف تفسیری ہے. یہ کیا وہ عطف تفسیری ہے. مرحلہ تنجس تنکی شنو یا نمانا مرحلہ تنجس یعنی استحقاق العقوبہ علی المخالفہ. مرحلہ تنجس یہ ہوتا ہے جب کوئی حکم مرحلہ تنجس تک پہنچتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو بجا لائے تو ثواب ملے گا، اگر بجا نہ لائے تو استحقاق عقاب آتا ہے. تو یہ مرحلہ استحقاق عقاب اور مرحلہ استحقاق ثواب کا مرحلہ اسی کو مرحلہ تنجس کہتے ہیں. اور یہ کب مرحلہ آتا ہے؟ چوتھے مرحلے میں آتا ہے. اگر مرحلہ فعلیت ہو فرض کریں لیکن تنجس نہ ہو تو تب بھی استحقاق ثواب عقاب نہیں آتا ہے. استحقاق و ثواب عقاب ہمیشہ چوتھے مرحلے میں آتا ہے جب تنجس تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ رُبَمَا يُوجِبْ مُوَافِقَتُهُ اسْتِحْقَاقَ الْمَطْلُوبَ. ہاں لیکن ایک فرق ہے. ایک حکم اگر مرحلہ فعلیت میں ہو ابھی تک لیکن مرحلہ تنجس میں نہ ہو تو وہاں پر ایک فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ابھی تک منجز تو ہوا نہیں ہے، فرض کریں آپ کے اندر استطاعت آیا نہیں ہے لیکن آپ حج کے لیے پھر بھی جاتے ہیں مثلاً، تو پھر بھی جاتے ہیں تو آپ پر حج فعلی تو نہیں ہوا نا، منجز نہیں ہوا ہے. لیکن تنجس کے بغیر پھر بھی آپ حج کے لیے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ قصد رجا کے نہیں آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خالق اس بات پہ راضی ہیں، خدا اس فعل پہ راضی ہے. آپ کو اتنا پتہ ہے خدا کے ہاں اس فعل کی محبوبیت کا آپ کو پہلے علم ہے، لیکن ابھی خدا کی طرف سے امر ابھی آپ کے اوپر آیا نہیں. لیکن امر آنے سے پہلے پھر بھی آپ قصد رجا کی نیت سے بچا لاتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ پھر استحقاق مطلوبہ ہو جائے گا، ثواب آپ کو ملے گا کیونکہ آپ نے اللہ کی رضامندی کے لیے بچا لایا. لیکن اس صورت میں ترک کرنے پر عقوبہ نہیں آئے گا. استحقاق مطلوبہ اور عقوبت میں یہاں جدائی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ اس مرحلے میں استحقاق عقوبت اور مطلوبت کے درمیان میں کیا ہے؟ تفریق ہے کہ اگر بجا لائے تو استحقاق عقوبت ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے قصد رجا کی نہیں تو بجا لائے، لیکن بجا نہ لائے تو عقوبت نہیں آئے گا کیونکہ ابھی تک پھیلی منجز نہیں ہوا ہے. حج وَإِنْ كَانَ رُبَمَا يُوجِبْ مُوَافِقَتُهُ. اگرچہ اگر اس حکم کون سا حکم؟ موافقتہ کی ضمیر کہاں جاتا ہے؟ الحکم الذی لم یبلغ مرحلۃ التنجس. وہ حکم جب ابھی تنجس کے مرحلے تک نہیں پہنچا ہے اس کی موافقت کرنا یوجب ماذا یوجب؟ استحقاق المطلوبہ. اس کا بجا لانا بھی استحقاق ثواب کا موجب بن سکتا ہے. کیوں بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے قصد رجا کی نیت سے بجا لا رضا الہی کی خاطر، تو پھر مولا کی رضامندی کی بجا لانے کی وجہ سے اس میں استحقاق ثواب آ سکتا ہے. اب یہ ذالکہ کس کی علت ہے؟ ذالکہ دلیل ہے. یہ ذالکہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ ذالکہ دلیل ہے اوپر کی دلیل ہے کہ ان التکلیف ما لم یبلغ مرتبۃ البعث والزجر لم یصر فعلیا. اس کی دلیل ہے یہ. وذالکہ لأن الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبہ. کیونکہ کوئی بھی حکم جب تک مرحلہ تنجس، تلک کا مرتبہ نہیں مرحلہ تنجس، جب تک کوئی حکم مرحلہ تنجس تک نہ پہنچے لم یکن حقیقتاً بامر ولا نہی. نہ وہ امر ہو سکتا نہ نہیں. فرض کر امر اور نہیں مرحلہ میں فعلیت میں ہے لیکن آپ کو علم نہیں ہے نا. آپ کے اوپر کوئی حکم منجز کب ہوگا؟ جب آپ کو مولا کے امر کا پتہ ہو تو اس کی امتثال کرے گا. جب مولا کی طرف سے کسی پہل پر نہیں آنے کا آپ کو علم ہو تو آپ بجا لائے گا نا. لیکن حقیقت میں تو مولا کی طرف سے آپ پر امر ہے لیکن آپ کو اس کو پتہ نہیں ہے. حقیقت میں مولا کی طرف سے آپ پر نہیں آیا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر حقیقت میں امر نہیں ہے. لوح محفوظ میں امر و نہیں ہونے سے آپ کو پتہ نہیں پتا ہے. امر و نہیں اس وقت ہے کہ جب اس امر و نہیں کا پتہ ہو. تو جب تک حکم مرحلہ تنجس تک نہ پہنچے وہ امر نہیں ہوتا، نہیں ہونے ہوتا. اگر تو لوح محفوظ میں امر ہے یا نہیں ہے لیکن آپ سے مربوط ابھی تک نہیں ہوا ہے، آپ پہ لاگو تب ہوگا جب منجز ہوگا. ہاں جی. تو لازم ہے کہ لأن الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبہ. جب تک کوئی حکم مرحلہ تنجس تک نہ پہنچے، منجزیت کے مرحلے تک نہ پہنچے، جب تک مکلف کو اس کے بارے میں علم نہ ہو جائے لم یکن حقیقتاً بامر ولا نہی. نہ وہ امر شمار ہوتا ہے نہ وہ نہیں شمار ہوتا ہے. ایک دوسری بات
ولا مخالفتہ عن عمد بعصیان، اور اس دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عمدن اس کی مخالفت بھی کرے تب بھی عصیان شمار نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ پہ منجز نہیں ہوا نا، کیونکہ ابھی تک وہ حکم آپ پہ منجز نہیں ہوا ہے. آپ کو مولا کی طرف سے امر کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا ہے، آپ کو مولا کی طرف سے نہیں آنے کا بھی پتہ نہیں چلا ہے، تو اس امر کی مخالفت کرنے سے بھی عصیان نہیں آتا ہے، اس نہیں کی مخالفت کرنے سے بھی. کیونکہ کون سا امر غیر معلوم ہے، ابھی تک امر آپ کے پر تعلق ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کی مخالفت کرنے سے عصیان ہوگا نہیں ہوگا. اگر نہیں آپ کو اس نہیں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور پھر اس کے باوجود اس نہیں کی مخالفت کرے تو پھر یہ عصیان شمار. عصیان کب ہوتا ہے؟ جب جانتے بوجھتے کریں کہ آپ کو مولا کی طرف سے امر آنے کا پتہ ہے کہ میرے اوپر نماز کا حکم آیا ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے نماز نہ پڑھے تو پھر کیا یہ ہے؟ عصیان ہے. شرب الخمر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ شرب الخمر پر میرے اوپر اس حوالے سے نہیں آیا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو پی لے مخالفت کرے تو پھر یہ کیا عصیان ہے. لیکن ابھی تک آپ کو نماز کے اوپر وجوب آنے کا بھی پتہ نہیں ہے، شرب الخمر پر نہیں آنے کا پتہ نہیں، پھر مخالفت کرے تو یہ عصیان شمار. تو لہذا ولا مخالفتہ عن عمد بعصیان، عمدن اگر آپ اس امر یا نہیں کی مخالفت کریں. کون سا امر نہیں کی مخالفت کریں؟ جس امر و نہیں کا ابھی تک آپ کو پتہ نہیں، علم نہیں ہے، اس کی مخالفت کرے تو یہ عصیان شمار نہیں ہوتا. کیونکہ مرحلہ تنزل تک پہنچنے کے لیے کیا شرط ہے؟ علم ہونا شرط ہے. حکم کا مرحلہ تنزل تک پہنچنے کے لیے کیا شرط ہے؟ اس حکم کا علم ہونا شرط ہے. پھر تنزل تک پہنچے گا اور تنزل تک پہنچنے کے بعد مخالفت کرے تو پھر وہ امر و نہیں بھی شمار ہوگا، نمبر ایک. اور تنزل تک پہنچنے کے بعد اس امر کی مخالفت کرنا بھی عصیان، نہیں کی مخالفت کرنا بھی عصیان. لیکن تنزل تک نہ پہنچنے کی صورت میں نہ وہ امر و نہیں شمار ہوگا اور نہ اس کی مخالفت عصیان شمار ہوگا. ٹھیک ہے، ختم. بل کان مما سکت اللہ عنہ، بلکہ یہ اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی وہ امر و نہیں جو ابھی تک آپ تک نہیں پہنچا ہے، آپ کے ذہن میں آیا نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں آیا ہے. لم یبلغ کا مطلب کیا ہے؟ آپ تک نہیں پہنچا ہے تو ہے، مولا کے نظر میں تو ہے، لاگو ہے، وجوب ادھر معلق ہیں، لیکن آپ کے علم میں ابھی آیا نہیں ہے نا. ما لم یبلغ مرحلہ تنزل تک نہیں پہنچا ہے، تو اس طرح میں کیا ہوگا؟ پھر ما سکت اللہ عنہ، یہ ان موارد میں سے ہوگا کہ گویا کہ سمجھو کہ آپ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے حوالے سے اللہ خاموش ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ امر کیا ہے نہ آپ کو نہیں کیا ہے، تو لہٰذا امر اور نہیں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فعلاً کیا ہے؟ خاموشی اختیار کیا، کیونکہ آپ تک پہنچا نہیں ہے. تو اس بنا پر جس چیز سے اللہ تعالیٰ خاموش رہا ہو، نہ امر کیا ہو، تو پھر اس امر کی مخالفت سے عصیان نہیں ہوتا، اور نہ اس نہیں کی مخالفت سے عصیان، کیونکہ آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے. کیونکہ اس نہیں کے حوالے سے گویا اللہ تعالیٰ فعلاً خاموش، آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا علم نہیں ہوا. ٹھیک ہے. فلاحظ کما فی الخبر، جیسے کہ روایات میں یعنی ہم نے جو یہ عبارت استعمال کیا نا، مما سکت اللہ عنہ کی جملہ، یہ اصل میں یہ روایت کا جملہ ہے، یہ روایت کے اندر آیا ہے. ٹھیک ہے جی. کما فی الخبر فلاحظ و تبر، لہٰذا ابھی چیزوں میں تھوڑا ملاحظہ کریں اور تھوڑا غور کریں. اب ایک اور مرحلہ ابن قیبہ کے اشکال کی طرف آ جاتا ہے. یہاں پر ابن قیبہ نے اشکال کیا ہے؟ ابن قیبہ نے کیا اشکال کیا ہے؟ نعم فی کون الحکم بہذہ المرتبہ، مثلا ایک حکم، ابھی پہلے حکم فعلی کے بارے میں، یعنی ایک حکم ابھی تک ہم بات یہ ہے کہ حکم فعلیت کے مرحلے میں ہے لیکن ترجز کے مرحلے میں نہیں ہے. حکم مرحلہ فعلیت میں ہے لیکن کیونکہ آپ کو اس حکم کا علم نہ ہونے کی وجہ سے مرحلہ تنجز تک نہیں پہنچا ہے، تو پھر آپ پر کوئی وجوب واقعاً لوح محفوظ میں موجود ہے، آپ پر کوئی حرمت لوح محفوظ میں موجود ہے. اب اس مورد میں اگر ہم کہیں کیونکہ حکم کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا شرعی، کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ کبھی آپ کو قطع ہوتا ہے حکم کے اوپر تو پھر وہی قطع آپ پہ لاگو ہوگا، لیکن کبھی آپ کو حکم پہ علم نہیں ہوا، قطع نہیں ہوا، تو پھر آپ کو حکم کے بارے میں شک ہوتا ہے. تو پھر ہم کہیں کہ یہاں پر ہمارا حجت ہے. فرض کریں یہاں پر ہمارا کوئی ایک ظن نے کہا، ایک ظن نے، دلیل ظنی نے آ کر کہا کہ فلان چیز واجب ہے، ایک دلیل ظنی نے آ کہا کہ فلان چیز حرام ہے، جبکہ اصل حکم واقعی کا آپ کو پتہ نہیں. فرض کریں تو پھر اگر ہم یہاں یہ کہیں کہ یہ دلیل ظنی حجت ہے، یعنی ہمارا کیا دلیل ظنی ہے اس حکم فعلی کے مورد میں، کہ جس حکم فعلی تو موجود ہے لیکن ابھی منجز نہیں ہوا ہے، اس کے مورد میں اگر ہمارے کو حجت قرار دیں تو ہمارے کو حجت قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وجوب ظاہری یہاں پر جعل ہوا، ایک حرمت ظاہری، ایک وجوب واقعی اور ایک حرمت واقعی تو ہے نا. کیونکہ ہمارے امامیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مکلف کو حکم واقعی کا علم ہو یا نہ، حکم لوح محفوظ میں ہے، حکم جعل شدہ ہوتا ہے.
ایسا نہیں کہ ہمارا کے حکم آنے کی وجہ سے تصویب لازم آ جائے کہ ہو جائے وہاں پر اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم آ جائے، اس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کے نظر میں کوئی لوح محفوظ میں کوئی حکم پہلے سے موجود ہے، چاہے آپ کو اس کا علم ہو چاہے اس کو علم نہ ہو، ٹھیک۔ اب علم نہ ہونے کے باوجود بھی حکم فعلی موجود ہے، نہیں حکم فعلی موجود ہے۔ اب یہاں پر ہم کہیں کہ اس حکم فعلی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جگہ پر کیا آیا، ایک حکم ظاہری جعل ہوا، یا وجوب کی شکل میں یا ایک حرمت کی شکل میں، تو پھر ابن قیبہ اشکال کرتے ہیں یہاں پر، یہ ممکن نہیں ہے۔ حکم فعلی منجز نہ ہونے کی صورت میں وہاں اس کے جگہ پر کسی امارے کا جعل ہونا حکم ظاہری کا وجوب حرمت کی شکل میں، اس میں کیا ہے بہت بڑا اشکال لازم آتا ہے۔ اشکال کون سا اشکال لازم آتا ہے؟ یا اشکال جمع بین الضدین والا اشکال لازم آتا ہے، یا اشکال جمع بین المثلین لازم آتا ہے۔ کیوں؟ کس سے اشکال آتا ہے؟ کیونکہ فرض کرے آپ کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن لوح محفوظ میں دو صورتوں سے حالی نہیں، اس امارہ ظنی نے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا؟ وجوب تک، یعنی اس دلیل ظنی اور امارہ ظنی نے حکم ظاہری کے طور پر ایک وجوب کو جعل کیا، ایک وجوب کو کیا کیا؟ جعل کیا۔ اب دو صورتوں سے خالی نہیں، لوح محفوظ میں بھی اس کا حکم وجوب ہے یا حرمت ہے۔ اگر لوح محفوظ میں بھی حکم ایک وجوب پہلے سے حکم واقعی موجود ہے، اور یہاں حکم ظاہری بھی اس چیز کے بارے میں نماز جمعہ کی مثال دیتے ہیں، نماز جمعہ کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، نماز جمعہ کا حکم آپ ابھی منجز نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، پھر بھی نماز جمعہ کا کوئی حکم ہے نہیں لوح محفوظ میں، نماز جمعہ کے لیے کوئی حکم لوح محفوظ میں یا وجوب کی شکل میں موجود ہے یا حرمت کی شکل میں۔ اب اس امارے نے آپ کو نماز جمعہ کے وجوب کو ثابت کیا ظاہری طور پر، یہ وجوب ظاہری ہے، یہ امارے کا حکم ظاہری ہے، اس نے ایک وجوب ظاہری کو نماز جمعہ کے لیے جعل کیا۔ اب آپ فرض کریں نماز جمعہ کے لیے واقعاً خدا کے نظر میں بھی وجوب جعل ہوا ہے، پہلے سے کوئی وجوب جعل ہے، تو کیا لازم آئے گا؟ جب میں نے مثلین ہوگا، کیونکہ ایک ہی نماز جمعہ کے لیے دو وجوب جعل ہوا، ایک وجوب لوح محفوظ میں خدا کی طرف سے وجوب واقعی جعل ہوا، ادھر ہمارے کے ذریعے سے دوسرا حکم ظاہری ہوا، تو پھر دو وجوب ایک ہی موضوع کے لیے کیا ہوا؟ جمع ہو، تو یہ کہ اجتماعی مثلین، اور اجتماعی مثلین سے کیا لازم آتا ہے؟ تحصیل حاصل لازم آتا ہے۔ کیا لازم آتا ہے؟ اجتماعی مثلین کیوں محال ہے؟ کیونکہ تحصیل حاصل ہے۔ فرض کرے دوسری صورت، آپ کہیں کہ نہیں نماز جمعہ اصل میں لوح محفوظ میں خدا کے ہاں تو لوح جمعہ عدم وجوب تھا، جمعہ کے لیے کیا تھا؟ مولا کے نظر میں حرمت یا عدم وجوب ہے، لیکن امارے نے کہا وجوب، تو ہمارا حکم ظاہری جعل کر کے اس کے ذریعے سے وجوب جعل کر رہا ہے، لیکن حکم واقعی عدم وجوب یا حرمت ہے، تو کیا لازم ہے؟ جب میرے ضد لازم آیا، ہوا نہیں ہوا؟ تو لہذا ابن قیبہ کا اشکال کیا ہے؟ اگر کسی انسان کو حکم فعلی کا پتہ نہ ہو، یعنی وہ منجزیت کے مرحلے تک نہ پہنچے، تو اس صورت میں اس کے جگہ پر کوئی حکم ظاہری کے جعل ہونا اشکال ہے، کیونکہ اسے یا جنب ضد لازم آتا ہے یا جنب مثل لازم آتا ہے، یہ اشکال ہے۔ حاجی نعم فی کون الحکم، حکم کا ہونا بہذہ المرتبہ، اس مرتبے میں، کون سے مرتبے میں؟ مرحلہ فعلیت میں، کہ اذا لم تنجزہ، اگر وہ مرحلہ فعلیت میں حکم منجزیت کے مرحلے تک نہ پہنچے، یعنی بالفاظ دیگر اسی منجزیت کا نہ ہونے کا دوسرا مطلب یعنی مکلف کو اس کا علم ابھی نہیں ہوا ہے، حکم تو ہے لیکن مکلف کو اس کا بھی علم نہیں ہوا، تو پھر منجز نہیں ہوا، ٹھیک۔ تو اس منجزیت نہ ہونے کی صورت میں پھر یہ والا حکم کون الحکم بہذہ المرتبہ موردن، اس کا مورد قرار پانا، اس حکم کا مورد قرار پانا، کس چیز کا مورد قرار پانا؟ للوظائف المقررہ شرعا للجاہل، اس کا جاہل کے لیے مقررہ جو موضوع یعنی وظائف ہے نا، یعنی اصل ہے ہمارا ہے، یہ ساری چیزیں کس کے لیے بنایا ہے؟ اصول عملیہ بھی جاہل کے لیے مقررہ قانون ہے، اور ہمارا ظنیہ بھی کس کے لیے وضع کیا ہے؟ جاہل کے لیے مقرر قانون ہے، کیونکہ ہمارا والا بندہ بھی حکم واقعی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے عمل کرتے ہیں نا ہمارے پر، ہمارے ظنی کا پوچھتے ہیں، حکم واقعی کا یا قطع نہ ہونے کی صورت میں، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ وہ احکام ہیں جو جاہل کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو آپ کہیں کہ آپ کو حکم فعلی کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جگہ پر وہ قانون آ جاتا ہے جو کہ جاہل کے لیے مقرر، یعنی کہ اصل احتساب لاگو ہو جائے، یہاں پر کوئی ہمارے کو حجت قرار، تو ان چیزوں کا اس حکم واقعی کے جگہ پر بنانا یہ کیا ہے؟ اس میں اشکال۔ ہاں جی، کون الحکم بہذہ المرتبہ مورداً للوظائف المقررہ شرعاً للجاہل، شریعت نے جاہل کے لیے مقررہ جو ہے قوانین وضع کیا، جو وظائف قرار دیا ہے، ان وظائف کا مورد قرار دینا۔ کون کو مورد قرار دینا؟ وہ حکم واقعی جو ابھی فعلی نہیں ہوا ہے، وہ حکم واقعی جو ابھی فعلی نہیں ہوا ہے، اس کے مورد کے جگہ پر کیا آ جائے؟ کوئی دوسرا قانون ظاہری آ جائے، یا اصل کی شکل میں یا ہمارے کی شکل میں، اس بات میں کیا ہے؟ اشکال، اس میں اشکال ہے۔ کون سا اشکال ہے اس میں؟ لزوم و اجتماع ضدین، یا تو اس میں اشکال
اجتماع ضدین لازم آنے والا اشکال ہے، یہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کب آئے گا اجتماع ضدین؟ اگر لو محفوظ میں حکم فعلی وجوب کا ہو اور ہمارے نے حرمت جعل کریں، یا حکم واقعی حرمت ہو اور ہمارا وجوب کو جعل کریں، تو پھر وجوب و حرمت میں جمع ہو جائے گا، حکم واقعی وجوب اور حکم ظاہری حرمت، یا حکم واقعی حرمت اور حکم ظاہری وجوب، تو اجتماع کیا ہے؟ ضدین ہے۔ اول مثلین، یا سے کیا لازم آئے گا؟ اجتماعی مثلین لازم آئے گا، کب؟ اگر دونوں وجوب ہوں، حکم فعلی ہے واقعی بھی وجوب ہے اور ہمارا والا حکم بھی، تو پھر حکم اجتماعی مثلین لازم آتا ہے۔ علامات تفصیل، انشاءاللہ ہمارے کے بحث میں اس کی تفصیلات، ابن قیبہ کے اشکال کی جو پورے تفصیلات بعد میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ مع ما ہوا تحقیق فی دفعہ، تو یہ اشکال مصنف کا نہیں ہے، بلکہ اس اشکال کو مصنف خود ذکر کر حکایت کرا ہے۔ کس کے اشکال کو؟ ابن قیبہ کے اشکال کو ذکر کرا، تو مصنف خود فرما رہا ہے کہ یہ ابن قیبہ کی یہ والا اشکال ہے جو خود آنے والا ہے بعد میں، لیکن وہ کس کے ساتھ آئے گا؟ ما ہوا تحقیق فی دفعہ، ہم فقط ذکر کر کے گزارا نہیں کریں گے، بلکہ آگے کیا کریں گے؟ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے ہمارا جو نظر تحقیق ہے، ہمارے تحقیق کے مطابق ہمارا جو نظریہ کیا ہے اس کو بھی ہم نے بیان کرنا ہے۔ یعنی یہ اشکال ابن قیبہ نے کیا ہے، لیکن قابل ذکر اشکال نہیں ہے، یہ اشکال اصل میں وارد نہیں ہوتا ہے، یہ اشکال ابن قیبہ کے اپنے زعم اور غلط فہمی کے تحت ہے، لیکن یہ اشکال یہاں وارد نہیں ہوتا، اس اشکال کو ہم دفع کر سکتے ہیں، اور اس دفع کیسے کریں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ وہ بعد میں آنے والا ہے۔ اب کیسے دفع کرنا، اشکال کو کیسے دفع کرنا ہے؟ پھر توفیق بین الحکم الواقعی والظاہری، ہم اس اشکال کو دور کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان ہم آہنگی، توفیق، یعنی کہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر کوئی اجتماع ضدین نہیں ہے۔ اجتماع ضدین کس مرحلے میں ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر دو حکم ایک ہی مرتبے میں جمع ہو جائیں، یعنی کہ دو حکم واقعی ایک ہی موضوع میں جمع ہو جائے کہ لوح محفوظ میں خدا نے کسی موضوع کے لیے وجوب بھی جعل کرے اور وہی مولا اس کے لیے حرمت بھی جعل کریں، یعنی مثلا شرب الخمر کے لیے مولا حرمت کو بھی جعل کرے اور وہی مولا اس کے لیے وجوب کو، یہ کیا اجتماع ضدین ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح اجتماع مثلین دو حکم واقعی میں ہوتا ہے کہ مولا ایک ہی موضوع کے لیے ڈبل وجوب جعل کرے، مثلا مولا ایک ہی موضوع کے لیے دو قسم کا وجوب ایک ہی وقت میں جعل کرے تو اجتماع مثلین ہے۔ لیکن اگر مولا کسی موضوع کے لیے حکم ظاہری جعل کرے، وہ بھی کب؟ حکم ظاہری کے نہ ہونے کی صورت میں، حکم ظاہری کا واقعی کا علم، کیونکہ مکلف کو چونکہ حکم واقعی کا علم نہیں تھا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا کرتے وہ پریشان تھا، حیرانگی سے بچنے کے لیے مولا نے کیا کیا؟ اس کے جگہ پر حکم ظاہری کو جعل کیا، اس طرح میں کوئی اشکال تناقض لازم نہیں آتا ہے۔ حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان تناقض نہیں ہوتا ہے، تناقض یا تو دو حکم واقعی کے درمیان میں ہوتا ہے یا دونوں حکم ظاہری ہو تو لازم آتا ہے، ہاں جی۔ یا اجتماع مثلین کب لازم آتا ہے؟ یا دونوں حکم واقعی ہو تو اجتماع مثلین ہے، یا دونوں حکم ظاہری ہو تو۔ لیکن اگر ایک حکم واقعی ہو دوسرا حکم ظاہری ہو تو ان دونوں کے درمیان میں نہ تناقض ہوتا ہے نہ اجتماع مثلین ہوتا ہے۔ یہ جواب انشاءاللہ بعد میں مصنف نے دونوں توفیق بین الحکم ظاہری اور حکم واقعی کے ذریعے سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بس کریں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔